حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، حتیٰ کہ جب آ جائے گی ان کے پاس، کسی ایک کے پاس بھی موت، قال رب ارجعون، وہ کہیں گے اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ، یہ احدہم کا مطلب یہ جو پیچھے شیطان کے چیلے، شیطان کی باتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ سارے لوگ ان کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کی زندگی اور شرک کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کے پاس موت آ جائے ان میں سے کسی ایک کے پاس، تو وہ اپنے رب کو کہیں گے اے میرے رب مجھے ذرا ایک دفعہ پھر لوٹا دے دنیا کی زندگی، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے اعمال کروں، فیما ترکت اس دنیا کو جس کو میں چھوڑ کر آیا، ترک کا میں نے ہوتا چھوڑنا، تاکہ میں اچھے اعمال کروں اس دنیا کی زندگی میں جس کو چھوڑ کر آ گیا۔ کلا، اللہ فرمائے گا کلا، کلا ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اللہ کے قاعدوں اور قوانین کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آدمی اگر دنیا کی زندگی کو بیکار کر کے چلا گیا، یہ مہلت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ زندگی کا جو قیمتی وقت انسان کو ملا ہے، یہ اس لیے نہیں ملا کہ انسان اس کو ضائع کر دے، یہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھائی اس کی عبادت کر لو، اپنی آخرت کو کامیاب کر لو، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی، خدا نہ خواستہ اگر انسان اپنی حماقت کی بنیاد پر اس دنیا کی زندگی کو ضائع کر کے چلا گیا، اس قیمتی وقت کو ضائع کر کے چلا گیا، تو جو ہی اس کے اوپر موت کے فرشتے اس کے پاس آئے، موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا، موت کے آثار اس کے اوپر طاری ہوں گے، وہ فوراً اپنے رب سے یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک تھوڑا سا اور مہلت دے دے، تھوڑا سا اور وقت دے دے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، یہ دنیا تو اب میں چھوڑ رہا ہوں، یہ مہلت تو اب ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ سارے حقائق اس کو نظر آ جائیں گے، وہ سارے غفلت کے پردے، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دیں گے، اس کی نگاہ بڑی تیز ہو جائے گی، اس کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو تو کوئی نہیں پسند کرتا، مرنا تو کوئی نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اور زندگی مل جائے، کوئی اور مل جائے، ڈر لگتا ہے انسان کو کہ قبر میں جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر اچھے ایمان والا ہے، نیک زندگی گزارتا رہا ہے، پھر بھی اسے اپنے اعمال پر جب نظر کرتا ہے پھر بھی کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے ایسے آدمی کے لیے کہ جو آدمی متقی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، عمل صالحہ کرتا ہے، اللہ کی توحید پر قائم رہتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ آدمی جو ہی مرنے لگتا ہے نا، موت کے آثار اس کے اوپر آتے ہیں، موت کا فرشتہ اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارا سین اور منظر اس کو دکھا دیتا ہے کہ اگلی زندگی میں آپ کے مراحل کیا ہیں، قبر آپ کی کیسی ہوگی، آخرت کیسی ہوگی، وہ جنت کی نعمتیں، مختلف مراحل اس کو نظر آ جاتی۔ پھر وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے اس دنیا، ہاں جی، فرشتے اس کو آفر بھی کرتے ہیں کہ تجھے واپس کر دیا جائے، وہ کہتا ہے نہیں، مجھے دنیا کے مصائب سے، دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا مل رہا ہے، مجھے لے جاؤ اللہ کے پاس، میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے وہاں نعمتیں ہیں۔ تو یہ اس وقت کی کیفیت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا اور فرمایا جو آدمی برا ہوتا ہے، جو آدمی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت کی زندگی گزارتا ہے، فرمایا ایسا آدمی جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اگلا سین سارا اس کو نظر آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے لوٹا دو، مجھے لوٹا دو واپس دنیا میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کدھر لے کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ آدمی اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے،
اور جو مومن ہوتا ہے اچھی زندگی گزار کے جاتا ہے، وہ آدمی اس وقت خواہش اور تمنا کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت محتاط ہو کے گزارنی چاہیے، اس لیے کہ موت کے وقت انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رب کو کہے، اس وقت اس کو افسوس ہو، اس وقت اس سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور اس وقت اس کو احساس ہو۔ دنیا میں انسان کو احساس کرنا چاہیے زندگی کی مہلت یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے انسان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، بڑے ہو کے نمازیں شروع کر دوں گا، بڑے ہو کر میں اپنے اخلاقیات معاملات ٹھیک کر لوں گا، بڑے ہو کر قرآن کو سمجھوں گا، پڑھوں گا، اس پر عمل کی کوشش کروں گا، ابھی میری بڑی عمر پڑی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے اس مہلت کا، اس وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ تو اس وقت انسان خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دیں، میں وہاں اچھے اعمال کروں گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقے بھی کروں گا، میں نیک لوگوں میں سے بھی بن جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے قوانین اور قاعدوں کے خلاف ہے۔ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، بے شک یہ تو ایک بات ہے، کلمہ بات کو کہتے، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ ایک بات ہے جو کر رہا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی اس بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ وہ اللہ سے لجاجت کرتا رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اللہ کے سامنے کہتا رہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں واپس جا کر اپنی اصلاح کروں گا، میں ہاں جی نجب دعوتک ونتبع الرسول، یہ پیچھے آپ پڑھ بھی آئے، اے اللہ ہم تیری دعوت پہ لبیک کہیں گے، تیرے رسولوں کی ہم اتباع کریں گے، یہ کام ہم کریں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ ایک بات ہے جو تو نے کہہ دی ہے، تیری اس بات کا کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی تیرے پاس آئے تھے، میری کتابیں تیرے پاس آئی تھی، تجھے بار بار آگاہ کیا گیا تھا کہ دوبارہ تم واپس نہیں آ سکتے، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس میں اصلاح کر لو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے آگے ایک برزخ پردہ ہوگا، ورا کا معنی پیچھے ہوتا ہے لیکن آگے بھی ہوتا ہے اس کا معنی، تو یہاں مراد یہ ہے کیونکہ آگے الی یوم یبعثون، فرمایا اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی اب وہ برزخی زندگی میں، برزخ ایک پردے کو کہتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد اور آخرت کے دن اٹھائے جانے تک یہ درمیانی مدت جو ہوتی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ ایک پردے میں انسان ہوتا ہے، تو گویا اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تمہیں ایک سین اور منظر دکھایا ہے، ابھی تو تمہیں بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے، لیکن ابھی ایک پردہ ہے تمہارے سامنے، جب اللہ کے سامنے اٹھ کے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ ہاں میرے نبی کی مذاق اڑاتے تھے، میرے نبی کا، میرے نبی کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، میرے ساتھ شرک کرتے تھے، میری نافرمانی کرتے تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے، تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا۔ ابھی تو یہ ایک پردہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے آخرت کے مراحل کتنے مشکل ہیں، تو یہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ عقبہ دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں، بہت مشکل راستہ، گھاٹی جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آخرت کا جو سفر ہے نا، یہ آسان سفر نہیں ہے، یہ بہت مشکل والا راستہ ہے، بہت مشکل دشوار گزار گھاٹی ہے، اس سے انسان نے گزرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب یہ آخرت کے جو مراحل آنے والے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں تیرے لیے، تو انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی سے اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اس زندگی کی قدر کرو، اس مہلت کی قدر کرو، اپنی اصلاح کر لو۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی سور کے اندر، سور اس آلے کو کہتے ہیں، سینگ کی طرح علماء کہتے ہیں ہوگا، اس کے اندر جو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کے الفاظ ہیں، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے منہ میں لے کر بیٹھے، منتظر ہیں، اللہ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ حکم کرے میں اس بگل کو بجا دوں، اس سور میں پھونک مار دوں، اور ایک زوردار آواز ہوگی، سارے لوگ مر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی مراد یہ علماء کہتے ہیں 3 نفخے ہوں گے، تو یہ آخری نفخے کی بات ہوگی جب لوگ دوبارہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی فلا انصاب بینہم یومئذ، انصاب نسب سے ملتا جلتا لفظ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان پھر کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا حسب کیا تھا، تمہارا نسب کیا تھا، کس خاندان سے تم تعلق رکھتے تھے،
انبیاء کے خاندان سے تھے لہذا تمہیں معاف کر دیا جائے، سید خاندان تھا تمہارا تمہیں معاف کر دیا جائے، تم چودھری تھے تمہیں معاف کر دیا جائے، ہاں جی ایسا نہیں ہوگا، کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا۔ انسان کو کام کیا چیز آئے گی؟ انسان کے اعمال کام آئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کرنسی چلنے والی ہے وہاں آخرت کی مارکیٹ میں، اعمال والی کرنسی، بس اس کرنسی کو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے، نہیں تو وہاں اس مارکیٹ میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت ان کے درمیان کوئی حسب و نسب نہیں چلے گا۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ سکیں گے، یتساءلون سوال سے ملتا جلتا لفظ، نہ ہی ایک دوسرے کے حال احوال کے بارے میں پوچھ سکیں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ سکیں گے۔ ہر آدمی کو ایک ہی فکر ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ہر آدمی کی ایک کیفیت ایسی ہوگی، ایسا معاملہ ہوگا، ایسی فکر اور پریشانی ہر آدمی کو ہوگی جو دوسروں سے اس کو بے خبر کر دے گی، دوسروں سے اس کو غافل کر دے گی۔ ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو دنیا میں انسان جن کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ ایسی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنے والدین کے لیے، خاوند اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے خاوند کے لیے، بھائی بہنیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ساری زندگی مشقتیں کرتے ہیں ان رشتوں کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا ہوگا، ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا مشکل دن ہوگا کہ یہ سارے رشتے بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بس ہر آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ کسی طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو چیز آپ کو کام آنے والی ہے وہ رشتے آپ کو کام نہیں آئیں گے، وہ کوئی رشتہ، کوئی حسب و نسب آپ کو کام نہیں آئے گا۔ کون سی زبان آپ بولتے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، رنگ کے سیاہ ہیں، کیسا رنگ تھا آپ کا، دنیا میں آپ کی عزت تھی، پروٹوکول تھا، نہیں، یہ چیزیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں تو نے میرے نبی پر ایمان لائے تھے، تم میرے اوپر ایمان لائے تھے، میری توحید کو مانا تھا، کچھ عمل کر کے آئے ہو، ذرا دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت مشکل مراحل آپ نے ان سے گزرنا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ اور اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزن ثقیل کا معنی ہوتا ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بھاری ہونا، جس کے وزن بھاری ہو جائیں گے، یعنی جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ نیک اعمال والا پلڑا، نیک اعمال والا پلڑا جس کا بھاری ہو جائے گا، فاولئک ھم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہوں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے، چاہے رنگ کے کالے ہوں، چاہے وہ چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے دنیا میں کیسی زندگی گزار کے کیوں نہ کریں۔ دنیا میں ایک جھونپڑی کے اندر زندگی گزاری ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، رہائش کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ باتیں واضح ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بات کریں، لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی کے سامنے رشتے کا پیغام بھیجیں، لوگ ان کے رشتے کی توجہ دھیان نہیں کرتے کہ ان کو اپنی بیٹی دے کر کیا کرنا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں کسی بات بھی تو اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی قسم کو پورا کریں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فلاح اگر آخرت کی چاہیے، کامیابی چاہیے، تو اپنے میزان کو بھاری کر لیں، اپنے میزان کے اندر کچھ نیک اعمال کر لیں کہ آپ کا میزان قیامت کے دن بھاری ہو جائے۔ ومن خفت موازینہ، جس کا میزان ہلکا ہو گیا، خفت خفیف سے ملتا جلتا لفظ ہے، جس کا میزان نیک اعمال کا وزن پلڑا اس کا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، خسروا خسارہ، انفسہم اپنی ہی نفسوں کو۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، بغاوت کرو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، نمازیں نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، اخلاقیات معاملات ٹھیک نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تو کس کا نقصان ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے۔
ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جن کا وزن قیامت کے دن نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، ایسے لوگ کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سجدے کریں، اس کے سامنے رکوع کریں، ہم قرآن پڑھیں، اس کی کتاب کو پڑھیں، اس کی اطاعت فرما برداری کریں۔ اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حمید ہے، اللہ غنی ہے ان چیزوں سے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں سارے لوگ اگر ایسے ہو جائیں، کانوا علی اتقی قلب رجل، جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی آدمی ہے اس متقی آدمی کی طرح سارے لوگ ہو جائیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ ہمارے نبی۔ اگر سارے لوگ ہمارے نبی کی طرح متقی ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور سارے لوگ افجر قلب رجلین، کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بدکار اور گناہ گار آدمی ہے اس کی طرح اگر ہو جائیں پھر بھی اللہ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے وزن ہلکے ہو گئے تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور وہ خسارہ کیسے ہوگا؟ فی جہنم، جہنم کے اندر ہوں گے، اور جہنم کی سزا بھی کیسی ہوگی؟ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ ایمان کی اور توحید کی دولت آپ کے پاس ہوگی تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخ کے عذاب سے بچائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو خسارے سے بچاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنی ایمان کی فکر کرو، اپنے عقائد کی فکر کرو، اپنے اخلاقیات اور معاملات اور دوزخ سے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ سب سے بڑی کامیابی کہ جس کو قیامت کے دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ آدمی فقط فاز، یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جہنم میں چلا گیا وہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ خسارے کے اندر رہیں گے۔ اور یہ خسارہ دنیا کے خساروں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کا خسارہ ہو جائے، دنیا میں آپ کے کاروبار کے اندر یا کوئی اور آپ کا خسارہ نقصان ہو جائے، ریکوری ہو سکتی، آپ دوبارہ محنت کریں، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی دوسرے لوگ آپ کی سپورٹ کر دیں، یا آپ خود محنت کریں، دوبارہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ آخرت کا خسارہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ کوئی حسب و نسب آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی آپ کے لیے پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی آپ کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف وزن کی بات ہوگی، اعمال کی بات ہوگی کہ آپ کے اعمال کیسے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب